اسلام کے آغاز سے ہی علم حاصل کرنے پر جو زور دیا گیا ہے، پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، اور اس کی مثالیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر مقام پر ہمیں نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی، جنگ بدر کے بعد جب قیدی لائے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان سے کیا فدیہ لیا جائے، تو حکم ہوتا ہے کہ جو ان قیدیوں میں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 10 مسلمان بچوں کو علم حاصل کرنا پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ دنیا کے کسی مذہب میں علم پر اتنا زور نہیں جتنا اسلام میں دیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم قرار دیا گیا۔ ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایٹریبیوٹس، جو صفات قرآن پاک بتاتا ہے کہ آپ علم سکھا رہے ہیں، الکتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، پھر ساتھ آپ حکمت سکھا رہے ہیں اور آپ تزکیہ فرما رہے ہیں، یعنی ظاہری انٹلیکچوئل علم کے ساتھ ساتھ ایک اسپرچل ڈائمینشن، پیوریفیکیشن، تزکیہ، تاکہ جو علم حاصل کیا جائے وہ ادب، تزکیہ، پیوریفیکیشن اور رحمت کے ساتھ انسانوں میں استعمال کیا جائے۔ وہ اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر جنگ میں بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ نہ درخت کاٹے جائیں گے، نہ عورتوں بوڑھوں بچوں کو قتل کیا جائے گا، نہ فصل جلائی جائے گی، نہ زمین میں فساد برپا کیا جائے گا، جہاں پہ جنگ کے قوانین اتنے اعلی عرفہ اور گلوریس ہوں، وہاں پر علم کی تحقیق، ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور سائنس کی طرف جو ایمفسس کیا گیا تھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی شانوں میں غور و فکر کرے۔ یہ قرآن بار بار انوائٹ کرتا ہے مسلمانوں کو کہ زمینوں اور آسمانوں پہ غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ سنریہم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے زمینوں میں اور آسمانوں میں، حتیٰ کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب حق ہے۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، اللہ کے بندوں کی صفات یہ بتائیں اس قرآن نے کہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ سب کچھ آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ بیسک سینس آف انکوائری، دی اتھارٹی اینڈ ایبلٹی ٹو کوشچن، اور ساتھ ساتھ یہ اجازت کہ انسان اس پوری کائنات میں تحقیق، غور و فکر اور تفکر و تدبر کرے۔ بار بار انسانوں کو قرآن میں اشارہ کیا گیا فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود میں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر انسان سے کہا گیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری تخلیق کس طرح ہوئی؟ پھر اس سے کہا گیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ستارے اور زمین اور آسمان کس نے بنائے اور کس طرح ہی چلتے ہیں؟ کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ پرندے ہوا میں کس طرح اڑتے ہیں؟ کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کشتیاں بحر میں، سمندر میں کس طرح چلتی ہیں؟ انسان کو بار بار تحقیق کی طرف اکسایا گیا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، جن کو قرآن کی الفاظ کی تلاوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی اور ساتھ اس کی حکمت عطا فرمائی اور ان کا تزکیہ کیا، وہ ہمارے دین کی ایسنس، اس کی روح تک جا پہنچے، جس میں انفس اور آفاق میں تحقیق اس دین کا بنیادی جز بن گیا۔ پھر ایک حیرت انگیز بات اس دین کی یہ تھی کہ یہاں علم حاصل کرنے کے ذرائع صرف مادی نہیں تھے، یہاں پہ علم، اس کے بعد حکمت، پھر تزکیہ، پھر اس کے بعد علم لدنی، وہ علم جو اللہ کی طرف سے براہ راست عطا ہوتا ہے، پھر کشف اور الہام اور سچے خواب، ان تمام کو علم حاصل کرنے کے ذرائع میں شامل کیا گیا۔ قرآن پاک مسلمانوں کے تمام علم کی بنیاد بنا، اور حیرت انگیز طور پر قرآن پاک فزیکل سے میٹا فزیکل، یعنی طبیعت سے مابعد الطبیعت تک، ان تمام علم کے ذرائع حاصل کرنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے کہ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ ہمیں ایسے ذرائع بھی ملتے ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں پر نان فزیکل اینٹیز، یعنی سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، جنات بھی ان کی حکم پر چلتے ہیں۔ علم کے یہ زاویے بھی ہیں کہ انسان ہوا پر، پانی پر کنٹرول کر سکتا ہے، جانوروں کی آوازوں اور گفتگو کو سنتا ہے۔ ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر فزیکل آبجیکٹس کو ٹرانسلوکیٹ کر کے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے، جس طرح ملکہ سبا کی تخت کو وہ پہنچاتے ہیں جن کے پاس الکتاب کا علم تھا۔ تو یہ فزیکل سے میٹا فزیکل ڈومین میں
آپریٹ کرنا جو انبیاء کے ذریعے ہمیں قرآن میں سکھایا گیا، وہ اس قدر حیرت انگیز تھا، اور یہ مسلمان علم کی اساس بنی کہ مسلمانوں نے اس کے بعد تحقیق کے ہر اس زاویے پر کام کیا جس کا تعلق یا فزیکل ہو یا میٹا فزیکل ہو، یا تحقیق سے ہو یا انسپریشنل ہو۔ ان میں ہر مسلمان سائنسدان اس نالج کو استعمال کر کے اس دنیا میں اپلائی کرتے تھے، جس طرح قرآن میں بتائے ہوئے واقعات کے ذریعے انبیاء نے ہمارے سامنے مثالیں قائم کی۔ اسی طرح سنت نبی میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بھی اسٹریٹجی اور پلاننگ بلڈ کی، جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی سے پوچھ کر اس وقت کے تقاضے کے مطابق خندق بنا کر جنگی حکمت عملی تیار کی۔ اور دوسری طرف ہمیں سنت نبی میں یہ بھی ملتا ہے کہ براہ راست معجزوں کے ذریعے، اسپرچل فورسز کے ذریعے کام کر کے دنیا کو تبدیل یا تغیر دیا گیا۔ یہ قرآن مسلمان کو اتنا اونچا مقام دیتا ہے کہ وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اس کو اختیار اور طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر اس دنیا میں جو چاہے فیصلے کرے، اور تصور توحید کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے قائم کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کو اس میں با اختیار بنایا گیا ہے۔ یہ اس قدر غیر معمولی طاقت انسان کو دیتی ہے کہ اقبال جب مرد مومن کی تصویر کھینچتے ہیں وہ ایک حیرت انگیز مافوق الفطرت وجود ہوتا ہے۔ اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خودی کا ترجمان ہوتا ہے، خدا کا رازدار ہوتا ہے۔ اللہ اس سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، وہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی ہیں، اس کا مارنا اللہ کا مارنا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، اس کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ مثالیں ہمیں کثرت سے خلفائے راشدین میں بھی اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں ملتی ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں اور دریائے نیل ان کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمان فوج کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور وہ دریا ان کی اطاعت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تاریخ میں بے شمار لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وہ طاقت اور اختیار اور ان کی اسپرچل ڈائمنشن کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، اور قرون اولیٰ کے دور میں کثرت سے اس کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں مسلمانوں نے فزیکل نالج اور میٹا فزیکل ڈائمنشنز کو کمبائن کر کے اس دنیا کو اپنے لیے تخلیق کیا۔ جو سب سے غیر معمولی بات اس دین اسلام کی تھی، جو اس کو ممتاز اور مختلف کرتی تھی باقی تمام مذاہب اور آئیڈیالوجی سے اس وقت کی دنیا میں بھی اور آج بھی، وہ یہ کہ یہاں پر دین اور دنیا کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا گزارنے کا نام دین ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ کہ جب یہ تصور دیا جاتا ہے کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا مرنا، میرا جینا، میرا قربانی، میرا سب کچھ اپنے رب کے لیے، تو پھر ایک بندہ مومن کا آرام کرنا، اس کا تحقیق کرنا، اس کا جہاد پہ جانا، اس کا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، جب اس کی زندگی سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو سب کچھ باعث اجر اور جہاد تصور کیا جاتا ہے۔ جس دین میں تحقیق کو اتنا انکریج کیا جائے کہ ایک طالب علم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کے برابر رکھی جائے، وہاں پر قدرتی بات ہے کہ علم حاصل کرنا اس تہذیب کے مزاج میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اس دین کا مزاج اس طرح بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس دین نے ایکنالج کیا اس بات کو کہ ہر انسان کی انڈیویجول فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، اس کی اس کو آزادی ہے، لیکن ادب کے ساتھ، لیکن ذمہ داری کے ساتھ۔ جب انسان کو اس بات کا اختیار تھا کہ ہر انسان اپنے اللہ کے آگے جواب دہ ہے، تو ایک عام فرد بھی خلیفہ وقت سے یہ سوال کر سکتا تھا کہ جب سب کو پاس ایک ایک چادر آئی ہے تو آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ جب اس قدر جرأت مند اور دلیر قوم تیار کی جاتی تھی کہ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کے ادب میں پوری دنیا کو فتح کرنے، پوری دنیا کو تسخیر کرنے کی طاقت، قوت اور جذبہ رکھتی تھی، اور اس میں سیلف کانفیڈنس اور اعتماد اتنا تھا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے آگے جواب دہ نہیں تھے، تو قدرتی طور پر اس قوم کے اندر وہ کرش تھی، وہ جرأت تھی، اس کے اندر وہ حوصلہ تھا کہ وہ ایسی ڈومینز میں داخل ہو جس میں اس سے پہلے انسان کبھی داخل نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس اسلامی تہذیب کے سامنے کوئی مثال ایسی نہیں تھی جس کو فالو کیا جا سکتا۔ ان کو نئے راستے خود بنانے تھے، ان کو پہاڑوں کو خود ہی چیرنا تھا،
ان کو اپنے راستے خود نکالنے تھے، اور یہ سب کچھ اس تہذیب نے اتنے قلیل عرصے میں کیا کہ آج بھی مفکر دانشور اس کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ اپنے مزاج میں یہ تہذیب ڈائنامک ہے۔ یہ جو تصور دین ہمارا ہے کہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اجتہاد، یہ سارے تصورات اس دین میں اس طرح انبلٹ کر دیے گئے ہیں، انکریج کیا جاتا ہے جہاں پہ کہ انکوائری کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ جب دین کے معاملات میں، کائنات میں، انفس میں، آفاق میں انکریج کیا جا رہا ہے تو یہ ایک مزاج بن گیا اس پوری سویلائزیشن کا، اور ساتھ ساتھ یہ اتنی ٹالرنٹ، اتنی مؤدب، اتنی ریسپیکٹفل کہ اسلام مسلمان اپنے سے پہلے تمام نبیوں کا جو احترام کرتے ہیں، جس طرح انسانیت کا احترام اس دین میں سکھایا گیا، اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان پوری دنیا کی باقی تہذیبوں کے ساتھ ادب سے رہے، ان کی نالج کو، ان کے علم کو، ان کے خزانوں کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا، ڈیولپ کیا، اور ان کو ہاسٹائل سمجھ کر، ان کو فساد سمجھ کر تباہ و برباد نہیں کیا۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے یا اور اس کے بعد بھی یہ مثالیں ہزاروں ہمارے سامنے ہیں کہ جس طرح چنگیز خان منگولیا سے نکلتا ہے اور پوری دنیا میں آگ اور تلوار سے فساد برپا کرتا ہوا جاتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی بھی علم پہنچا، کوئی بھی نالج، کوئی بھی سائنسز آئیں، اس نے ان کو دریا برد کیا، کتابوں کے پہاڑ بنا کر آگ لگائی اور علم کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن جب حکم مسلمانوں کو یہ دے دیا گیا کہ حکمت کی چیز مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے چاہے اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے بعد مسلمان تحریک تہذیب نے، مسلمان صحابہ نے اور ہمارے قرون اولیٰ کے بزرگوں نے پوری دنیا سے جہاں بھی علم حاصل کیا، وہ تمام علم اگر وہ شریعت کے مطابق تھا، اگر وہ انسانیت کی فلاح کے مطابق تھا، اس کی حفاظت کی، اس کو اسیمولیٹ کیا، اس کو ترجمے کیے، اس کو ڈیولپ کیا، اور انسانیت کے اس ورثے کو اور عروج پہ لے کر گئے جہاں تک انسانیت اس دور میں پہنچی تھی۔ یہ اتنی غیر معمولی صلاحیت تھی اسلام میں، اس کی ٹالرنس، اس کی محبت، اس کا درگزر کرنا، اس کا ایکسپٹ کرنا، رسپیکٹ کرنا، ادب کرنا دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب کو، دوسری تہذیبوں کو، دوسری سویلائزیشنز کو۔ اسلام نے کبھی بھی کسی سویلائزیشن کو ختم نہیں کیا، تباہ نہیں کیا۔ جس طرح مغرب جب نارتھ امریکہ میں پہنچے تو وہاں کی لوکل ریڈ انڈین سویلائزیشن کو وجود ختم کر کے رکھ دیا، جب یہ ساؤتھ امریکہ میں پہنچے جنہوں نے ساؤتھ امریکن سویلائزیشن کو تباہ کیا، جب یہ آسٹریلیا پہنچے تو انہوں نے آسٹریلیا کی لوکل ابارجنی سویلائزیشن کو تباہ کر دیا۔ چنگیز خان جب پوری دنیا میں پھیلا تو اس نے ہر تہذیب کو قلع کما کیا۔ جب اسپین پر فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے قبضہ کیا تو مسلمان تحریک تہذیب اور اسلامیوں کا، مسلمانوں کا وجود وہاں سے مٹا دیا۔ ایک بدترین ظلم جس کو اسپینش انکویزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے پر جب آپ اسلامی تہذیب کو یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دوسری تہذیبوں سے ملی بھی، حتیٰ کہ جب متصادم بھی ہوئی، اس کے باوجود جہاں علم، ہنر، حکمت کی بات تھی، وہاں مسلمانوں نے تمام علوم کے خزانے دنیا سے جمع کیے، ان کو لے کر آئے، ان کا مطالعہ کیا، اور اس میں سے وہ چیز جو انسانیت کی فلاح کی تھی اس کی حفاظت کی۔ آج اگر دنیا کے پاس پرانے رومن اور گریک علوم پہنچے ہیں تو یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہیں کہ جن کو پہلے عربی میں ترجمہ کیا گیا، سنبھال کے رکھا گیا، اور جب مسلمانوں کی یہ کتابیں عربی سے دوبارہ یورپ میں پہنچتی ہیں تو پھر دوبارہ ان تمام علوم کا ترجمہ گریک اور لیٹن اور دوسری جدید یورپین زبانوں میں کیا۔ یورپ کے پاس اگر آج کوئی گریک اور یورپین فلسفی، ڈاکٹرن اور اخلاقیات یا قوانین موجود ہیں تو یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ آج یورپ ان علوم کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ ایک اور خاص بات جو اسلامی تہذیب کی ہے کہ یہ اپنے مزاج میں انٹر کانٹیننٹل اور تمام جغرافیائی، مذہبی، لسانی سرحدوں کو توڑنے والی ہے۔ یعنی ذات پات، لسانیت، قومیت، علاقائیت، صوبائیت اور براعظم کے فرق کے بغیر اسلام ایز این آئیڈیالوجی پوری انسانیت کو قبول کرتا ہے۔ جو حج کا تصور ہے کہ جہاں پہ پوری دنیا سے انسان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، یہ اس دین کا مزاج ہے، اور اس کی وجہ سے یہ وہ تہذیب قائم کر سکی کہ جہاں پہ پوری دنیا کے انسانوں نے آ کر اپنی بہترین صلاحیتیں ایک مرکز پر جمع کی۔ اس کی مثال ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارک اور زمانے میں ہی مل جاتی ہے کہ جب ایک طرف صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام دنیا کے علوم ایک مرکز پر لا کر جمع کیے جاتے ہیں، اس وقت ہی ایک ٹرانس کانٹیننٹل، انٹر کانٹیننٹل سویلائزیشن وجود میں آ چکی تھی۔ اس کے اس مزاج کی وجہ سے اسلام میں وہ قدرتی طاقت تھی کہ یہ دنیا کے نیچرل بورن لیڈرز کے طور پر قرون اولیٰ میں سامنے آئے۔